بیعت نبوت کے رنجاور مصائب میں سے ایک یہ ہے کہ یزید کے حکم کے مطابق ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم اور بچوں کو سخت تکلیف کے ساتھ کوفہ سے شام کی طرف لے جائیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ امام سجاد کی گردن میں توق ڈالا جائے۔ حضرت سجاد اور باقی قیدیوں کو معفر بن ثعلبہ اور شمر بن ذی الجوشن کے حوالے کیا گیا اور دلخراش حالت میں شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق 40 آدمیوں کو سروں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ کوفہ سے لے کر شام تک بہت لمبا راستہ تھا۔ چاہیے تو تھا کہ آسان راستے سے بیویوں کو لے جاتے اور راستے میں تازہ دم ہونے کے لیے توقف کرتے، لیکن اس کے برعکس امام حسین کے اہل بیت کو ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک شہر سے دوسرے شہر پھرایا گیا اور ہر شہر میں استہزاء اور اذیت دیتے رہے۔ ہوا سخت گرم تھی، مشکیزوں کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ اہل بیت کا قافلہ قصر بنی مقاتل پر اترا کہ جو راستے سے کچھ دور تھا۔ راستہ گم کرنے کی وجہ سے وہ قصر بنی مقاتل میں جا پہنچے تھے۔ دشمنوں نے اپنے لیے خیمے نصب کیے، لیکن اہل بیت کو بیابان میں رکھا۔ ایک طرف پانی نہیں اور پیاسے ہیں، اور دوسری طرف گرم ریت ہے کہ جس پر سورج کی تیز گرمی پڑ رہی تھی۔ لکھا ہے کہ حضرت زینب سید سجاد کی تیمار داری کرنے کے لیے سجاد کے قریب آئیں اور سجاد کو ایک اونٹ کے سائے تلے آ بٹھایا۔ قریب تھا کہ امام سجاد شدت تشنگی کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں، تو بی بی اپنے بیمار بھتیجے کو اپنے دامن سے ہوا دیتی تھیں اور فرماتی تھیں: اے برادر زادہ، میرے لیے دشوار ہے کہ میں تم کو اس حالت میں دیکھوں۔ قصر بنی مقاتل کے مقام پر جناب سکینہ نے سخت دھوپ میں قافلے سے کچھ دور ایک جھاڑی دیکھی۔ جناب سکینہ دھوپ سے بچنے کے لیے اس درخت کی چھاؤں تلے جا بیٹھی۔ وہاں کی گرم ریت کو اکٹھا کر کے سرہانہ بنایا اور مدت سے تھکی ماندی تماچے کھاتی ہوئی سکینہ نے اپنے دکھ کو کم کرنے کے لیے اس ریت کے تکیے پر سر رکھا، اور کافی عرصے کی تھکاوٹ کی وجہ سے سکینہ کو نیند آ گئی اور سکینہ وہاں سوئی رہی۔ اہل بیت کا قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن سکینہ بیابان میں رہ گئی، اور آپ فاطمہ کبریٰ کے ساتھ محمل میں ہوتی تھیں۔ سوار ہوتے وقت کبریٰ نے دیکھا کہ سکینہ موجود نہیں ہے تو آواز دی: اے ساربان، قافلہ روک، میری بہن کو جو میرے ساتھ محمل میں تھی وہ پچھلی منزل پر رہ گئی ہے۔ ساربان نے توجہ نہ دی تو فاطمہ نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور فرمایا: خدا کی قسم، جب تک میری بہن کو نہیں لاؤ گے اس وقت تک میں سوار نہیں ہوں گی۔ ساربان نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ جناب فاطمہ نے فرمایا: معلوم نہیں۔ تو جناب زینب نے فرمایا: وہ تو وہاں چھاؤں ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر ساربان میں جنگل میں جا کر بلند آواز سے سکینہ کو آواز دی: اے سکینہ، جلدی آؤ، قافلہ جانے والا ہے۔ پھر بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر ظالموں نے قافلہ روانہ کر دیا۔ قافلے کے جانے کے بعد جب سخت گرمی کی وجہ سے سکینہ بیدار ہوئیں تو کیا دیکھا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ نہ سجاد ہے نہ پھوپھیاں، جنگل کا ماحول ہے۔ تو سکینہ قافلے کے پیچھے اونٹوں کے نشانوں پر دوڑنے لگی اور فریاد کرتی تھی: بہن فاطمہ، جب میں تمہارے ساتھ محمل میں نہیں تھی تو نے مجھے کیوں یاد نہ کیا؟ تم تو چلی گئی ہو اور مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ گئی۔ فاطمہ پیچھے منہ کر کے دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک اونٹ کی پشت پر بیابان میں سکینہ کی آواز کو سنا، جو دوڑ رہی تھی اور بین کر رہی تھی۔ فاطمہ نے آواز دی: ساربان، اونٹ کو روکو، خدا کی قسم اگر میری بہن میرے پاس نہ آئی تو میں اپنے آپ کو زمین پر گرا دوں گی اور قیامت کے دن اپنے جد رسول خدا کے پاس تجھ سے اپنے خون کا مطالبہ کروں گی۔ آخر ساربان کو اس بچی پر رحم آیا، اس نے اونٹ کو روکا یہاں تک کہ سکینہ آ گئیں۔ اور شام کے درمیان حلب کے مقام پر جو مصیبتیں اہل بیت پر آئیں، من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس وقت اہل بیت کے قیدی جاتے ہوئے کوہ جوشن یا کوہ جوش کے جو شہر حلب کے مغرب کی طرف واقع ہے، جب وہاں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ جو کہ حاملہ تھیں اور اس بچے کا نام قبل از ولادت محسن رکھا ہوا تھا، وہاں پر سخت تکلیف کی وجہ سے وہ بچہ سخت ہو گیا
اور وہاں چند آدمی تانبے کے کارخانے میں کام کر رہے تھے کہ جن سے اہل بیت نے کھانا اور پانی طلب کیا۔ انہوں نے کھانا اور پانی نہ دیا اور اہل بیت کو ناسزا کہہ کر دور کر دیا۔ اب بھی اس سرزمین پر ایک زیارت گاہ موجود ہے کہ جس کا نام مشہد السقط ہے۔ کہتے ہیں کہ محسن کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ ایک قول کے مطابق محسن ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ اہل بیت کے ہمراہ قافلے میں تھا اور فوج کے ظلمات سے اس جگہ پر اس دنیا سے چلا گیا۔ یعقوب اسقلانی شام کے امراء میں سے تھا جو کہ کربلا میں امام حسین کے خلاف جنگ میں شریک تھا۔ اس نے حکم دیا اسقلان کے لوگ جشن منائیں اور شہر کو زینت دیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ اس حالت میں آل محمد کے قیدیوں اور سروں کو اسقلان کے شہر میں داخل کیا گیا کہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ زریر خزائی تاجر مسافر تھا۔ وہ کہتا ہے، میں اسقلان کے بازار میں تھا، میں نے دیکھا لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تبریک کہہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج کس بات کی خوشیاں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یزید کی ایک مخالف جماعت نے عراق میں اس کے خلاف مخالفت کا جھنڈا کھڑا کیا تھا۔ ان کو قتل کیا گیا ہے اور ان کو شکست دی گئی ہے۔ ان کے بچے اور عورتیں اور مرنے والوں کے سروں کو آج شہر میں داخل کیا جا رہا ہے۔ زریر نے پوچھا، مخالفین کا سربراہ کون تھا؟ ان کا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا، علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین تھا۔ ان کی ماں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں۔ جب زریر نے یہ بات سنی بہت زیادہ بے چین ہوا، قیدیوں کی طرف گیا۔ اچانک اس کی نظر امام سجاد پر پڑی، دیکھ کر رونے لگا۔ حضرت نے فرمایا، اے جوان، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ایک مسافر ہوں۔ امام نے فرمایا، تمام لوگ ہنس رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ زریر نے کہا، میں آپ کو پہچانتا ہوں، کاش میں اس شہر میں نہ آیا ہوتا اور اس منظر کو نہ دیکھا ہوتا۔ امام نے فرمایا، اے جوان، تو اس سے آشنائی کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، خدا تجھے نیکی عطا فرمائے کہ مجھ پر ایک احسان کر کے امام حسین کے سر مقدس کو اٹھانے والے سے کہہ کہ وہ سر کو آگے لے جائے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی نظر میرے اہل حرم پر نہ پڑے۔ زریر چلا گیا اور 50 دینار امام حسین کے سر مبارک اٹھانے والے کو دیے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آگے کیا اور لوگ اونٹوں کے اطراف سے دور ہو گئے۔ امام سجاد کی خدمت میں گیا اور کہا، اے فرزند رسول خدا، اگر کوئی اور خدمت میرے لائق ہو تو بتا دے، میں انجام دوں گا۔ امام نے فرمایا، اگر کوئی کپڑا ہے تو مستورات کے لیے لے آؤ۔ زریر فوراً چلا گیا اور بہت زیادہ کپڑے لے آیا اور امام کو دیے۔ مستورات نے ان کپڑوں کو سر پر اوڑھا۔ لکھا ہے کہ جب شمر نے دیکھا تو حکم دیا زریر کو قتل کر دیا جائے، تو اس کی فوج نے زریر کو پکڑ کر اتنا مارا کہ زریر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور وہیں پڑا رہا اور قافلہ چلا گیا۔